صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میر انشا میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساری قوم متحد ہے۔ دہشت گردی کی واقعات کے مکمل خاتمے تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ مسلمانوں پر خودکش حملے کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دہشت گرد دشمنوں کے دست و بازو ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کے خون کی ہر بوند کا حساب لیں گے، مجرموں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ عوام اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میران شاہ میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں، دہشت گردوں کا پیچھا اور مذموم مقاصد کو ناکام بنائیں گے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ قوم اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وطن کے لیے جان دینے والوں کو خراج تحسین اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک کنفرنٹیشنل سچویشن انڈیا نے ہمارے اوپر امپوز کی ہوئی تھی، اور پھر افغانستان کے اندر جو واقعات رونما ہوئے پچھلے 40-50 سال کے اندر، اس کی وجہ سے پاکستان ہیز بین بٹوین اے پنسر کائنڈ آف اے سچویشن کہ دونوں طرف سیکیورٹی سچویشنز گڑبڑ ہے۔ پھر کشمیر کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں، انڈیا بھاگ کر منتیں کی تھیں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، اور ایک نومولود یونائٹڈ نیشنز اور نومولود پاکستان نے ٹرسٹ کیا کہ جو چیزیں وہاں پر طے ہوں گی اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا۔ یہ ٹرسٹ حالات نے ثابت کیا شاید کسی حد تک مس پلیس ٹرسٹ تھا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال، دہشت گردی کے واقعات اور مسئلہ کشمیر سے خطے کو مسائل کا سامنا ہے۔ صدر مملکت کا 5ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب، کہا پاکستان کی سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیوی کا کنٹریبیوشن میں سراہنا چاہتا ہوں، کیپنگ آر کوسٹل واٹرز سیف فار اس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دی بیلیجرنٹ کنٹری آن آر ایسٹ، اس نے میری ٹائم کے اوپر اپنی سیکیورٹی کے اوپر اور امپوزیشن پر اور ہیجمنی پر بہت خرچہ کیا ہے، اور آج آپ نے دیکھا لوگوں نے پریزنٹیشن بھی کیا کہ انٹرنیشنل جو کلیڈوسکوپ ہے اس کے اندر جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اس کے اندر ایک نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کو چوکن رہنا پڑے گا۔ سیلاب میں ریلیف اور بحالی کے کاموں میں پاک بحریہ کا کردار قابل تعریف ہے۔ سیلاب کے سلسلے میں انہوں نے جس انداز سے امیجیٹ کام کیا سندھ میں خاص طور پر، اور 19 کیمپس بھی لگائے، متاثرین کو وہاں پر جمع بھی کیا، اور تقریباً 25,000 متاثرین، پھر 90,000 لوگوں کا علاج کیا، تو ایک آرگنائزڈ فورس سے ہم پاکستان ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے، بٹ یو گو بیونڈ یور کال آف ڈیوٹی۔ تو آئی مسٹ تھینک یو آن بہاف آف پاکستان کہ آپ کا پاکستان نیوی کا بڑا کنٹریبیوشن۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال، دہشت گردی کے واقعات اور مسئلہ کشمیر سے خطے کو مسائل کا سامنا ہے۔ بھارت نے خطے میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دفاع پر بے پناہ بجٹ لگایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنے کم وسائل کے باوجود 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ روس اور یوکرین کی کشیدگی سے ترقی پذیر ملک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سرد جنگ کے باعث بھی انسانیت کو نقصان پہنچا۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام، راجہ پرویز اشرف کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ شہری کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ECC نے جشن آزادی پروگرامز کے لیے 75 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ رقم کا زیادہ حصہ پرویز اشرف کے حکم پر اسمبلی کے ڈائمنڈ جوبلی تقریبات پر خرچ ہوا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیلاب کے دوران 25 ارکان کے ساتھ بیرون ملک دورے کیے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہری کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ حمزہ شہباز بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہوئے اور عدالت میں حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حمزہ شہباز بیٹی کے علاج کے لیے لندن میں ہیں، اس لیے ان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے کہا ہے کہ 6 ماہ بعد ملک میں انتخابات ہونے ہیں، لہٰذا صوبے میں گورنر راج نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون کیا اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی اور ساتھ ہی شکوہ کیا کہ PTI کی صوبائی حکومت نے مبارک تک نہیں دی۔ اس موقع پر گورنر کا کہنا تھا کہ 6 ماہ بعد ملک میں انتخابات ہونے ہیں، لہٰذا صوبے میں گورنر راج نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ گورنر کے مطابق پرویز الہی نے کہا کہ کوشش کروں گا موجودہ سیاسی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جاؤں۔ پشاور میں بھتہ خوری کے بڑھتے واقعات سے پریشان ہو کر PTI کے تاجروں نے پارٹی چیئرمین عمران خان کو خط لکھ دیا۔ پشاور میں بھتے کی کالز اور گھروں پر دستی بموں سے حملوں پر تاجر شدید پریشان، جس کے باعث انصاف ٹریڈرز ونگ کے تاجروں نے عمران خان کو اس حوالے سے خط لکھا ہے۔ PTI کے تاجروں کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور میں بھتہ وصولی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ سابق وزیر حاجی جاوید اور سینیٹر ہدایت اللہ کے گھروں پر بم پھینکے گئے۔ تاجروں نے خط میں کہا ہے کہ پشاور میں امن و امان کی صورتحال غیر تسلی بخش ہو گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے نوٹس میں لانے کے باوجود اقدامات نہیں کیے گئے۔ پشاور کے شہری بھتے اور اغوا کی وارداتوں پر پریشان ہیں۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں گلبہار میں کسٹم آفیسر کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ تاجر رہنما کے والد کو بھتہ نہ دینے پر 2016 میں قتل کیا گیا تھا۔ صورتحال درست کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ PTI کے تاجر ونگ نے پارٹی چیئرمین سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل CTV نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی سائٹ پر دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں پہنچتی رہیں، کیونکہ CTV نیوز خبر بناتا نہیں، سچ دکھاتا ہے۔